اللہ تعالیٰ قریب ہے، اللہ کو پکارنے کے لیے بلند آواز کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ سے آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ قریب ہے تو آپ نے صرف اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس گڑ گڑانا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی پکار کو ضرور سنیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرب ایک خاص قرب ہے، اللہ کا جو قرب ہے، یہ جو پاور ہے، اللہ کا جو قریب ہونا ہے، ہم اسے ایکسپلین نہیں کر سکتے، ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ اللہ کس کے قریب ہے اور اللہ کس کی بات سن رہے ہیں، بلکہ یہ جو قرب ہے بہت اسپیشل قرب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ جو بندہ پکار رہا ہے اس کی پکار میں تڑپ کیسی ہے، کہ جو وہ مانگ رہا ہے اس میں وہ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے، جو دعا اللہ تعالیٰ سے وہ کر رہا ہے، چاہے وہ نماز میں ہو، چاہے وہ نماز کے بعد ہو، چاہے وہ صبح شام کے اذکار ہو، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ غور و فکر، اس کی سمجھ اور اس کا ٹرانسلیشن کو وہ سمجھتا ہے، اور اس لگن سے وہ اللہ کو پکار ہے کہ اللہ تو رحمان ہے، مجھ پر رحم کر، اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم کر، اللہ تو غفور الرحیم ہے، مجھے معاف کر، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جو پکار میں جو تڑپ ہوگی اس کے حساب سے یہ قرب کیا ہے، ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ہے، اور یہ بہت ہی خاص قرب ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرب ہر ایک کے لیے عام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہی اللہ سے قریب ہوتا ہے جو اسے سچے دل سے پکارتا ہے۔ اور میں آپ سے اسپیشلی ایک بات کہوں گی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیونکہ ہم ڈیلی نماز پڑھتے ہیں پانچ مرتبہ، تو کیا ہوتا ہے، ہم بہت ساری دعائیں سیم ریپیٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی فرسٹ رکعت میں، اور سورۃ الاخلاص پڑھ لی، اور پھر آپ نے سورۃ الناس پڑھا سیکنڈ رکعت میں، اور اسی طرح سے ہم جو ڈیلی ہمارا جو روٹین ہے، ہم اسی طرح سے رکوع میں بھی وہی دعائیں پڑھتے ہیں، اور اتحیات میں بھی وہی دعائیں پڑھتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں نا ہماری عادت میں شمار ہو جاتی ہے، دعا تو وہ ہے ہی، اذکار تو وہ ہے ہی، اس کا ثواب بھی ہے ہی، لیکن آپ کا نماز میں خشوع و خضوع کا لیول کیا ہے، آپ کا کنسنٹریٹ کیا ہے؟ اگر آپ روز چینج کر کے دعا پڑھتے ہیں، فار ایگزامپل میں ڈیلی 4 قل پڑھتی ہوں، تو آج میں کوئی ایسی سورہ پڑھ لوں جس کا میننگ بہت پاورفل ہو، جس کی مجھے اللہ سے جو مجھے بات کرنے میں پسند آ رہا ہے، فار ایگزامپل آپ یہ پڑھ لو کہ والعصر، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسی دعا جس کو آپ سمجھ رہے ہو، کیونکہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہو تو آپ وہ چیز سمجھ رہے ہو، سمجھ کر اللہ سے بات کرو، سمجھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارو، تو پھر کیا ہوگا، آپ اسپیشل ہو جاؤں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ صرف نماز کر کے، نماز پڑھ کے فارمیلٹی نہیں کرا کہ بس میں نے یہ ساری دعائیں حفظ کر لی، اب میں نے ڈیلی اس کو پڑھنا ہے، عادتاً پڑھنا ہے، کیا پڑھ رہا مجھے پتا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتی ہماری نماز۔ اگر سمجھ کے نماز پڑھ رہے ہو تو آپ کیا کرو گے، اللہ تعالیٰ سے جب آپ بات کریں تو آپ کی دعاؤں میں بھی الگ الگ تاثیر ہوگی، آپ کبھی سجدے میں ایکسٹرا دعا کرو گے، کبھی اتحیات میں آپ چینج کر کے دعا اللہ تعالیٰ سے مانگو، کبھی آپ ربنا آتینا پڑھ رہے ہو تو کبھی آپ ربی حبلی پڑھ رہے ہو، کبھی آپ ربنا حب لنا پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی دعائیں چینج ہو رہی، یعنی آپ اس کو سمجھتے ہو، وہ دعاؤں کو، وہ اذکار کو آپ سمجھتے ہو، اور سچ میں اللہ سے وہ چاہتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا، کوئی بھی عبادت ہو جو عادتاً آپ کرتے ہو اور جو سمجھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کرتے ہو، یہ دو چیز ڈفرینٹ ہے، اور اسی وجہ سے ایک بندے کا اللہ کے نزدیک الگ مقام ہوگا، اللہ کا قرب اس کو ایک الگ طریقے سے حاصل ہوگا، اس کا ایمان ہے اور اس نے اتنا اللہ تعالیٰ پر اسٹڈی کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اسٹڈی کیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر اسٹڈی کی، کہ میں جو کچھ بھی مانگنے والا ہوں، اسپیشلی اتحیات میں یا پھر میں سجدے میں، وہ اللہ مجھے دینے والے ہیں، چاہے دیر کیوں نہ ہو، چاہے مجھے ملنے والی ہے وہ چیز، تو پھر دیکھو آپ کتنی ساری دعائیں مانگو گے، آپ کا سجدہ کتنا لمبا ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ٹھیک ہے؟ بندے کا اللہ سے قرب اس کے ذکر کے بقدر ہوتا ہے، اور اس کی غفلت کے بقدر دوری ہوتی ہے۔ اگر بندہ کیا کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے سوچ سمجھ کر، تو اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور غفلت، اگر وہ غفلت میں، بظاہر تو وہ ذکر کر رہا ہے لیکن غفلت والی ذکر ہے اس کو کچھ میننگ نہیں سمجھ میں آ رہا، بس وہ پڑھ رہا ہے، بس نہ رٹا ہے، نہ اس کو ٹھیک سے عربک پڑھنے آ رہی ہے، نہ اس کا مخرج آ رہا ہے، نہ اس کا میننگ پتہ ہے، نہ اس کو سمجھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں کتنے ضعیف پارٹ ہے، کتنا ایڈیشن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ میں اس طرح سے پڑھا بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیز اگر آپ کے ذکر میں ہے تو آپ کا ذکر اللہ کے قریب کر دے گا، اور اگر آپ نے بالکل بھی غفلت سے اگر ذکر و اذکار کیا بھی ہے تو یہ آپ کو اللہ سے دور کر دے گا، کیونکہ آپ نے اس کو عادتاً کیا ہے، سوچ سمجھ کر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوائنٹ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ رب اپنے بندے کے قریب آخری پہر میں ہوتا ہے، اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والوں میں ہو سکتے ہو تو ہو جاؤ۔ فار ایگزامپل، آپ کو بہت ساری مناجات ہیں، بہت ساری حاجات ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بہت ساری چیزیں مانگنا چاہتے ہو، لیکن آپ اپنی زندگی میں بھی بزی ہو، اپنی فیملی میں بزی ہو، اپنے کام میں بزی ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچ میں آپ کچھ مانگنا چاہتے ہو، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسپیشل چیز اللہ تعالیٰ ایکسٹرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رواہ الترمذی، ٹھیک ہے؟ کیا آپ نے کیا کرنا ہے، فجر سے پہلے جو وقت ہے، ٹھیک ہے، جو تہجد کا وقت ہے، اس میں اٹھو، ایٹ لیسٹ 2 رکعت نماز پڑھو، اور اللہ سے گڑ گڑا کر جو کچھ بھی چاہتے ہو، دنیا و آخرت کی بھلائی طلب کرو، کیوں؟ کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ قریب ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟
ہے کوئی طلب کرنے والا جس کی مراد میں پوری کر دوں؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اتنا اچھا کوشچن جب اللہ ہم سے کرے تو ہم کیوں غفلت میں رہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو یہ بھی بہت اسپیشل ٹائم ہے آپ کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ساری عبادت دیکھیے آپ کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، اور اس کا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے۔ پتہ چلا آپ ہمیشہ سے رونگ نماز پڑھتے ہو، تو آپ نے تہجد بھی رونگ طریقے سے پڑھی، جب آپ کی نماز ہی رونگ ہے تو وہ قبول ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں آپ نے کتنے سارے اذکار میں غلطیاں کی۔ تو کچھ چیزیں جو بیسک آپ کی زندگی میں ہوتی ہے اور آپ نے اس کو درست کرنا ہوتا ہے، یا اگر آپ درست ہے تو اس کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ میں سچ میں چیک کروں، کوئی تو ہو جو مجھے بتائے کہ میری نماز درست ہے، میرا طریقہ درست ہے، میرے اذکار درست ہے، اس میں سے کوئی غلط چیز تو میں نہیں پڑھ رہی، ٹھیک ہے؟ تو نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا قرب ہے، بالخصوص سجدے کی حالت میں۔ اب دیکھیے سجدہ کرنے کی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ آپ کے 7 اعضاء ٹچ ہونے چاہیے سجدے میں، اور ہم میں سے بہت ہی ریئر لوگ ہیں جو نماز کو اچھی طریقے سے ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وضو کو اچھی طریقے سے کرتے ہیں، پھر اذکار کی باری آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کے پہلے پرفیکٹ ہونی چاہیے، اس کا علم حاصل کیجئے، پھر اس کو عمل میں لے آئیے، اور پھر آپ دیکھیے اللہ کے کتنے قریب ہو جاؤں گے، کیونکہ آپ نے اللہ کے قریب کرنے والی عمل یعنی نماز پر آپ نے اپنی محنت کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، وَاقْتَرِب قرب کا یہاں پر کیا ہے؟ عربک میں ٹرانسلیشن ہے، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سجدے میں جو چاہے مانگو، عربک میں مانگو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دیں گے۔ فار ایگزامپل سب سے اسپیشل اور سب سے جامع دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تمام دنیا کی بھلائی مجھے دے دے، میں نہیں جانتا کیا میرے لیے بھلائی، تو مجھے ساری بھلائی دے دے، اور مجھے آخرت کی بھی ساری بھلی سب سے فیوریٹ سب سے پسندیدہ چیز بھی میرے ہی حق میں آئے، اور مجھے عذاب قبر جس سے ہر انبیاء نے پناہ مانگی، عذاب قبر جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے مرحلے کو سوچ کر صحابہ اتنا روتے کہ ان کی داڑیاں تر ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اسپیشلی اس دعا میں مانگا عذاب قبر سے اللہ تو مجھے بچا لے، بس کسی بھی طرح سے یہ مرحلہ تو میں نے پار کرنا ہے، ہر ایک نے پار کرنا ہے، تو اس مرحلے میں بھی میری مدد فرما، ٹھیک ہے؟ تو آپ دعاؤں کو سجدے کی حالت میں کرو، اور اس سے آپ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاؤ گے، اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں، نماز کو سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس آیت کے مطابق کہ بہت زیادہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مومن مرد، اور بہت زیادہ کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے مومن عورتوں میں ہمارا شمار ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو بہت ہی چھوٹی سی چیزیں ہمیں کرنی ہوتی ہے، طریقہ درست ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، بس دعا کثرت سے کرو۔ ہم میں سے اکثر ہے جو دعا کو ٹھیک سے نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ صحیح اوتھینٹک دعا کیا ہے یہ نہیں جانتے، سالوں سال آپ کے گزر گئے، آپ نے رانگ دعا نماز میں پڑھی ہے، چیک کیجئے، چیک کیجئے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم میں سے کسی کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، اللہ کے پاس جا کے اس دور کے اسپیشلی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا، ٹھیک ہے؟ پہلے کے دور کے لوگوں کی بات الگ ہے، ان کے معاملات الگ ہے، اس دور میں آپ کا ایک کلک پہ آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چل جائے گی، اوتھینٹک لوگ سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی بیسک چیزیں کیا کرتے ہیں، علماء سے پوچھتے کہ میں یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، میں وہاں سے آؤں یا نہ آؤں، لیکن اتنی ہماری جو عبادت ہے اس میں کتنی کوتاہی ہے، کبھی ہم اس بارے میں کیوں نہیں سوال کرتے، اس بارے میں کیوں نہیں چیکنگ کرتے؟ آپ کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور پھر سجدے کی حالت میں دعا کیجیے۔ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ بندگی کا راز ہے، اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو سجدے میں راز ہے، اور سجدہ کرنے والا اپنے رب کے لیے سب سے زیادہ عاجزی کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ کرنا ہم نے کسی کے بھی سامنے، آپ اللہ کے علاوہ آپ سوچو کہ کسی کے سامنے سجدہ کیا، ویسے تو ہم نہیں کرتے، لیکن اگر کسی کو سجدہ کرتے ہیں یعنی کتنی اس کی رسپیکٹ ہے کہ ہم نے اپنا فیس اس کے سامنے رکھ دیا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے کچھ نہیں سمجھ، اتنا کمتر کہ ہم اس کے پیروں میں جا گرے، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے سجدہ بہت ہی عاجزی والی عبادت ہے، اپنے آپ کو اس کے در پر ڈال دینا ہے، اللہ کے در پر ڈال دینا ہے، اور اپنے گال کو اس کی دہلیز کی مٹی میں رگڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابن آدم کا جو فیس ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم علیہ السلام کا جو فیس ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اس لیے کسی کو پرمیشن نہیں کہ وہ فیس پر مارے، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھیے اس فیس کو، اسی وجہ سے ہم کیا ہے اشرف المخلوقات ہے، کہ ساری مخلوقات میں ہم کو بہت بڑا شرف حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اسپیشلی آدم علیہ السلام کے فیس کو، اس فیس کو ہم کیا کرتے ہیں سجدے کی حالت میں زمین پر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے، کیونکہ ہم اس کو اپنے رب کو قابل سمجھتے ہو، کسی کو اس دنیا میں قابل نہیں سمجھتے کہ ہم اس کے سامنے جا کے جھک جائے اور اتنا زیادہ اس کے سامنے جا کے گر جائے، سوائے یہ کہ ہم اللہ کے سامنے، یہ کیفیت ہوتی ہے سجدے کی، اس لیے ہم اللہ سے زیادہ سجدے کی حالت میں کیا ہوتے ہیں قریب ہو جاتے ہیں، اسی لیے اس حالت میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے ایک بندہ، ٹھیک ہے؟ اور جو شخص اللہ اس کے رسول کے قریب ہونا چاہے تو اسے کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟
اسپیشلی فرض نماز تو آپ کو ٹائم پہ پڑھنی ہی چاہیے. اور پھر آپ اور اللہ تعالیٰ کی فیوریٹ بننے چاہتے ہو تو پھر آپ نے سنتیں پڑھنی, نفل پڑھنی ہے, اور اس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کرو گے. یاد رکھیں جو بھی آپ کر رہے ہو عمل, آپ نے سب سے پہلے اس کو درست کرنا ہے, درست طریقے پہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ جتنا چاہو اتنا کرو گے اور اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کا ساتھ جنت میں چاہتا ہوں. صحابہ کی طرف دیکھیے, ٹھیک ہے, جنت تو ملے گی کیونکہ ہم اتنے اچھے نیک عمل کرتے ہیں, ایک مومن کی امید ہے نا جنت, لیکن ساتھ بھی چاہیے. اللہ کے نبی آپ کا ساتھ چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا اس کے علاوہ اور کچھ چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں, بس یہی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو پھر کثرت سے سجدہ کرو, ٹھیک ہے. کثرت سجدہ یعنی جتنی نماز پڑھو گی, جتنے سجدے کرو گے, اتنا اللہ کے قریب ہو جاؤں گے آپ, اور اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا بھی قبول کر لیں گے. شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اس حدیث میں دلیل ہے کہ بعض لوگ انبیاء کے ساتھ جنت میں ہوں گے. ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ انبیاء جیسا مقام یعنی جنت الفردوس, سب سے اعلیٰ جنت میں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین ہوں گے, تو کیوں ہم ان میں سے نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہم ان میں سے ہو سکتے ہیں. اگر ہم صالحین بن جائے, نیک اعمال کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر جائے, اگر ہم شہید ہو جائے, ٹھیک ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی کئی اعمال ہے جو نارمل انسان کو بھی ان سے جا ملاتی ہے, یعنی ان کو بھی ان کا ساتھ نصیب ہوگا. یہ حدیث اس بات کی کیا ہے, گواہی دیتی ہے کہ آپ بھی اچھے اعمال کر کے نبی کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ والی جنت میں یعنی جنت الفردوس میں رہ سکتے ہو. اور یہ بھی کہ سجدہ ان بڑے قربتوں میں سے ایک قربت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نزدیک درجات بلند ہوتے ہیں, اور یہ مقام صرف مقربین کو حاصل ہوتا ہے. انبیاء کی اسپیشلٹی تھی کہ فوراً سجدے میں گر جاتے, شکر کرنا ہے سجدہ کرتے, مصیبت میں ہے سجدہ کرتے, نماز پڑھتے, اللہ کا قرب حاصل کرتے, کسی کے در پہ جا کے نہیں جھکتے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو اسپیشلی اللہ کے قریب کرتی ہے. بندے کا اللہ سے قرب اس کی عبادت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کے بقدر ہوتا ہے. اسپیشل تھنگ, ہم میں سے اکثر لوگ یہ سوچتے کہ ہم لوگوں کے حقوق کو مارے, بندوں کو تکلیف دے, اپنے ہی گھر میں اپنے ہی بیوی بچوں کو ستائے, اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے, بہت سارے برے اعمال کرے, اور پھر اللہ کے سامنے جا کے سجدہ کرے اور اللہ کے فیوریٹ بن جائے. یہ پاسبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے قرب میں سے ہی ہے کہ آپ بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کروں گے تو اللہ کا قرب ویسے ہی حاصل ہو جائے گا, بلکہ جانوروں کے ساتھ احسان کرتے تو بھی اللہ کا قرب حاصل ہو جاتے. تو پھر بندے تو کتنے اسپیشل ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک مومن کا دل, اس کی قیمت تو بہت ہی زیادہ ہے. ہاں, کعبہ کے رسپیکٹ سے بھی زیادہ ایک مومن کے دل کی رسپیکٹ ہے. اور ہم کتنے آسانی سے لوگوں کے دل کو توڑتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو ہرٹ کرتے, اپنے سگوں کو ہرٹ کرتے, اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ کو خوش کر لیں گے. تو یہ پاسبل نہیں, کیونکہ یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ آپ کیا کرو, بندوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, کیونکہ بندے حقوق العباد اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک بندے معاف نہ کریں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, یقینا اللہ کی رحمت نیکوکار کے قریب ہے. نیکوکار نیکی میں سب سے, میں نے آپ سے کہا کہ عبادت صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں ہے, یہ تو سب سے بڑی اسپیشل عبادت ہے. لیکن عبادت ہر وہ کام ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں, اس کو کرنا, ٹھیک ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یتیموں کا خیال رکھو, مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, اپنے قرابت دار کا خیال رکھو, کسی پہ ظلم نہ کرو, ظالم کا ہاتھ پکڑو. بہت ساری چیزیں جو بندوں سے ریلیٹڈ ہے. اگر آپ بندوں کے ساتھ ناانصافیاں کرتے ہو تو یہ بھی اللہ کی نافرمانی میں شامل ہے, اور پھر آپ اللہ کے قریب کبھی نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے. تو بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا یہ بہت اسپیشل ہے, اس کے علاوہ آپ کی عبادتیں قبول ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف بیان کی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو. اللہ کی عبادت ایسے کرو, ٹھیک ہے. آپ دیکھو گے اس حدیث کے اس ٹکڑے میں کیا کہا گیا ہے, اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو. اب میں نے آپ کو بتایا عبادت کرنا تو صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ نہیں بلکہ معاملات بھی ہے. ہم بندوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, ہم آپسی رشتوں میں کیا کر رہے ہو. تو ہر عبادت آپ کی ایسی ہونی چاہیے. یہ احسان ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو, تو آپ کوئی بھی معاملے میں گڑبڑی کرو گے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور اگر گڑبڑی کرنے بھی چاہ رہے ہو تو یاد رکھو اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے ہر معاملات میں. یاد رکھو, کسی کو یہ ظلم کرنے کے معاملات میں ہو, کسی کا مال ہڑپنا ہو, کسی کی زمین جائیداد ہڑپنا ہو, اور یہ سوچنا کیا ہے میں معافی کروا لوں گا, میں اللہ کی عبادت کر کے, تو پاسبل نہیں ہے. کیونکہ یہی احسان ہے کہ اللہ ہر حال میں تم کو دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. جب سچ میں اگر اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ ڈرتے ہو اور پھر ایسے برے اعمال نہیں کرتے. ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کے قرب کو حاضر رکھنے کی طرف اشارہ ہے, یعنی اللہ کا قرب حاضر و ناظر ہے, اور یہ کہ وہ بندہ اپنے رب کے سامنے ہے, اس سے خشیت, حیبت, عبادت میں نصیحت, اسے بہتر اور مکمل کرنے کی کوشش لازم آتی ہے. اگر جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ آپ کے سامنے ہے تو پھر آپ ڈرتے ہو, اپنی عبادت کو ٹھیک سے کرتے ہو, اور پھر آپ کیا کرتے ہو, بہترین عمل کرنے کی کوشش کرتے ہو, اور پھر
اس کی کوشش بھی کرتے ہو کہ میں کہیں ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے اللہ تو مجھے دیکھ رہے میری پکڑ ہو جائے. کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، اور اللہ کسی کو پکڑ لے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. حیا اور خشیت الہی کے قرب کے علم سے پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ، دیکھیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب چاہیے تو آپ میں حیا بھی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ حیا. ابھی حیا کا خشیت الہی سے کیا کانٹیکٹ ہے؟ یعنی خشیت الہی یعنی اللہ سے ڈرنا. اللہ سے ڈرنا اور حیا، یہ دونوں کا آپسی معاملہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب آپ اللہ سے ڈرتے ہو تو آپ ہر کام میں حیا والا کام کرتے ہو، بے شرمی والا کام نہیں کرتے، بے حیائی نہیں کرتے، فحاشی نہیں کرتے. اگر آپ کر رہے ہو سوشل میڈیا پہ ایسا کچھ بھی، ٹھیک ہے، تو یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. اگر سچ میں اللہ تعالیٰ ہوتے اور دیکھتے تو کیا آپ اس طرح کے عمل کرتے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے سامنے، ان کے سامنے بے حیائی کا کام کرتے آپ؟ نہیں کرتے نا. تو یاد رکھیے ایک بندہ، مومن بندہ جب اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانتا ہے، تو پھر ہر حیا والا کام وہ کرتا ہے، بے حیائی والا کام نہیں کرتا. یہی ہے کہ اللہ سے ڈر رہے ہو تو حیا والے کام کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے، اور بے حیائی کا انجام کیا ہے ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حیا اور اللہ کا ڈر، یہ دونوں چیزیں آپس میں کیا ہے؟ کنیکٹڈ ہے. اور اسی قرب کے مطابق حیا کرو جو اسے تمہارے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت حیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ بہت حیا دار ہے، تو ہم نے بھی اللہ کے ساتھ حیا والی ڈیلنگ کر اپنی زندگی حیا دار گزارنی ہے. ہر حال میں آپ اکیلے کمرے میں تنہا ہو، بے حیائی کر رہے ہو، یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے. جب خشیت الہی، اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہوگا تو آپ آٹومیٹیکلی بے حیائی سے رک جاؤں گے، کیونکہ آپ کو حیا آئے گی. ٹھیک ہے. آپ کو شرم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ اسپیشل چیزیں بتا رہے ہیں یہاں پر کہ یہ جو کانسیپٹ ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ حیا والا کام کرنا، چاہے آپ تنہا اکیلے کیوں نہ ہو، کوئی آپ کو دیکھ نہ رہا ہو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس طرح والے عمل تو صرف علماء ہی، اس طرح کا ڈر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علماء کے ہی دلوں میں ہوتا ہے. یہاں پر علماء سے مراد کون ہے؟ علماء سے مراد ہر وہ انسان ہے جس کے پاس قرآن و سنت کا صحیح علم ہے، اور جتنا گہرا علم اس کے پاس ہے وہ اتنا ہی بڑا عالم ہے، اور وہ جتنا گہرا علم اس کے پاس ہوگا اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا آپ بھول گئے. ایسا علم جس پر آپ ڈیلی عمل کرتے ہو آپ اس کو کبھی بھول نہیں سکتے، چاہے وہ چھوٹا سا عمل کیوں نہ ہو. آپ ڈیلی نماز پڑھتے ہو تو آپ ڈیلی نماز پڑھو گے، اس کو کبھی بھول نہیں سکتے آپ. اسی طرح ایک علم حاصل کرنے والا جب ایک علم حاصل کرتا ہے اور ڈیلی علم حاصل کر کے اس کے لیول میں وہ بڑھ جاتا ہے تو وہ علماء کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علماء جب ایک ایک آیتوں کی گہرائی کو سمجھتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے. جتنی گہرائی آپ کو پتہ ہے علم میں، جتنی ڈیپنیس میں آپ جاؤ گے اتنی زیادہ آپ کو شرم آئیں گی، اتنی زیادہ آپ کو حیا آئیں گی کہ گناہ کے کام آپ کرو. ٹھیک ہے. اور بندہ جتنا اللہ کی اطاعت میں بڑھتا ہے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اتنی آپ اللہ کی فرما برداری کرو گے. اور اس کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. علم حاصل کرو گے تو یہ کام ہوگا کہ آپ کیا کرو؟ نیکیاں کرو اور برائی سے بچو. اگر بندہ میرے قریب ایک بالش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آتا ہوں، یہ حدیث ہے. ٹھیک ہے. اگر ایک ہاتھ ہم اللہ کی طرف قریب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اور قریب آتا ہے. اگر ہم اللہ کی طرف چلتے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف دوڑ کر آتا ہے. یاد رکھیے فرسٹ قدم آپ نے ڈالنا ہے، فرسٹ علم حاصل آپ نے کرنا ہے، اس نیت سے کرنا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گی، کوششیں کرنا ہے. آپ کے سامنے بہت ساری اپارچونیٹیز ہے، صحیح راستہ چننا ہے اور اپنی زندگی کے وقت کو اس میں لگانا ہے. کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا. ایکسکیوز اگر آپ قیامت کے دن ایک منٹ بھی اللہ سے مانگو گے نا کہ مجھے ایک منٹ دیجیے، میں ایک نیکی کروں تو میں جنت میں چلے جاؤں، کی مت. باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے؟ میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کی طرف اور زیادہ آتا ہوں، اور یہاں تک کہ وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ قریب آ جاتا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی اتنی پروٹیکشن کرتے، اس کی اتنی مدد کرتے، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف خود ہو کے آتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. جب آپ فرائض میں مکمل ہو، اپنے سارے فرائض اچھی طریقے سے کیے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کی باری آتی ہے نوافل کی. پھر ہم نوافل کے ذریعے اپنے فرائض کی کمی کوتاہیوں کو کیا کرتے ہیں؟ دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نوافل میں، کیونکہ آپ نوافل پڑھو گے، سنتوں کو ادا کرو گے تو اور سجدے آپ کرو گے، اور سجدے سے بھی اللہ کے قریب ہو جاؤں گے. اور یہ ساری چیزیں جو ایکسٹرا ہم کرتے ہیں نا، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب کر دیتی ہے. یہاں پر اسپیشلی یہ بتایا کیوں جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ نوافل کے ذریعے میرے بندہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ فرائض میں کیا ہو؟ 100% آپ نے محنت کی ہوئی ہے. فرائض میں کوتاہی نہ کرنے کی، فرائض میں کانسنٹریٹ کرنے کی، فرائض کی دعاؤں کو اچھے سے یاد کیا ہے، اور آپ کی فرائض میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی. اور پھر آپ اس قابل بھی ہو کہ آپ کیا کرو؟ نوافل بھی پڑھتے ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤں گے، اور اس سے اللہ تعالیٰ آپ سے محبت. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جمعہ کی طرف جلدی کرو، جمعہ کو جلدی جاؤ. اسپیشلی یہ مردوں کے لیے. ٹھیک ہے.
اور یہ ثواب ہم عورتوں کے لیے بھی ہے لیکن ہم پہ فرض نہیں ہے. جمعہ کی طرف جلدی کرو کیونکہ اللہ ہر جمعہ کو جنت والوں کو سفید کافور کے ٹیلے پر ظاہر کرے گا. یعنی جنت میں جمعہ کے دن اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی کہہ رہے ہیں ہم کو کہ جمعہ کی طرف جلدی کرو, جلدی جاؤ. پس وہ اس کے قریب ہو گئے ان کی دنیا میں جمعہ کی طرف جلدی کرنے کے سبب. یعنی دنیا میں وہ جمعہ کو جلدی آتے تھے جمعہ کی نماز میں, اور نماز میں جلدی آنے کا بھی الگ سے ثواب ہے کہ آپ کو اونٹ کا ثواب مل رہا ہے, گائے کا ثواب مل رہا ہے, بکری کا مل رہا ہے, مرغی کا مل رہا ہے, یا اس کے انڈے کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ثواب تو جمعہ میں مل ہی رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے جمعہ کے لیے جلدی کرو. اور اس وجہ سے کیونکہ جنت میں جمعہ میں جو جلدی کرتا تھا دنیا میں اس کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک ٹیلے پہ جمع کریں گے, ان کو کافور کی خوشبو ان پر اللہ تعالیٰ لگائیں گے, اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ آپ کیا کرو, آپ کی محبت بتاتی ہے, آپ اللہ سے محبت کرتے ہو. تو یہ ثابت کرنے کا وقت ہوتا ہے کہ جمعہ میں جب اللہ تعالیٰ مطلب خطبے کے لیے, اور جب ہم جمعہ کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم کیا کریں, اول وقت میں جائیں. یہ نہیں کہ ہم ایک اس ٹائم پہ جا رہے کہ بس خطبہ ختم ہو رہا ہے اور بس نماز پڑھ کے آ گئے, ہم نے جمعہ پڑھ لی. نہیں, آپ کس کے ساتھ فارمیلٹی کر رہے ہو, اپنے گھر میں بتانے کے لیے میں نے جمعہ پڑھ لی, کہ اپنے وائف اور بچوں کو بتانے کے لیے, کہ اپنے پیرنٹس کو بتانے کے لیے نہیں. اللہ تو ہر چیز دیکھ رہا ہے. تو یاد رکھو اگر آپ اول وقت میں جاتے ہو, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کو جنت میں اسپیشل ٹریٹمنٹ ملے گا. جو اللہ کے قریب ہونا چاہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اسے اللہ سے دور کرتی ہے. یعنی گناہوں کو وہ اور اللہ کی نافرمانیوں کو وہ چھوڑ دے. بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور استغفار کرنے والوں کو قریب ہے. یعنی ایک اور اسپیشل پوائنٹ, اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو آج ہی سے وہ چیزیں جو آپ کو فیل ہوتا ہے گناہ, وہ ہے ہمارے دل میں کھٹکے. آپ کو ایسا لگتا ہے نا دل میں کہیں نہ کہیں کہ شاید یہ عمل اللہ کو نہ پسند ہوگا, میرا حجاب نہ لینا ہو, یا میرا ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہو, یا میرا دین کا علم نہ حاصل کرنا ہو, یا میرے نماز کے فرائض کو نہ ادا کرنا ہو, یا اس میں کوتاہی کرنا ہو. کوئی بھی ایسا عمل جو آپ اچھے سے جانتے ہو کہ یہ میرا برا عمل ہے, اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے, برے عمل کو چھوڑ دینا ہے, نیکی کی طرف آنا ہے, اور یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. ہو سکتا ہے اسی مومنٹ پہ آپ کی موت ہو جائے اور آپ نے نیک عمل کیا بھی نہیں ہے. ایسی کئی ایگزامپل ہم کو ملتی ہے سیرت سے کہ بس بندے نے انٹینشن ارادہ کیا کہ میں نے اتنے گناہ کر لیا, اب میں نے اس کو نہیں کرنا, اب میں نے اس کو چھوڑ دینا ہے, اور اسے چھوڑا اور نیکی کا عمل کرنے کی اس کو توفیق بھی نہیں ملی. اس سے پہلے اس کی روح اللہ نے لے لی, اور پھر اللہ کے قریب وہ ہو گیا. اللہ نے اس کے گناہوں کو بھی بخش دیا اور اس کو جنت بھی عطا کی. ٹھیک ہے, تو ایسی بہت سی ایگزامپلس آپ کے سامنے. کیا کرنا ہے, اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو, گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنا ہے اور استغفار کرنا ہے جو کچھ بھی آپ نے کیا, اور اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فاستغفروه ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب. بس تم اس سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو, بے شک میرا رب قریب ہے, دعا قبول کرنے والا ہے. اور شرک و بدعت انسان کو اللہ سے دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں, اس میں اسپیشل چیزیں کون سی ہے جو آپ نے بہت دور رہنا ہے. مشرکانہ آپ کے فیملی ممبرس, ان سے بھی بہت دور رہنا ہے. ٹھیک ہے, ان کو دعوت دے سکتے ہو آپ, ان کو صرف ایک ہی مقصد سے مل سکتے ہو کہ آپ ان کو توحید کی دعوت دو. ان کے ساتھ گیدرنگس لگاؤں گے, مشرکوں کے ساتھ ملوں گے, ان میں ہی آپ کا شمار ہوگا. ٹھیک ہے, تو کیا کرنا ہے, شرک اور بدعت کی گیدرنگس اٹینڈ نہیں کرنی, شرک و بدعت سے کوسوں دور رہنا ہے, اپنی ہر ممکن کوشش کرنی, کوئی ایکسکیوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو شرک و بدعت کیا کرتے ہیں, آپ کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ کے سوا دوست بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں. کسی بھی ریزن سے آپ شرک و مشرک, اور کئی لوگ ہیں جو شرک اور بدعت نہیں کرتے لیکن شرک اور بدعت جو کرتے ہیں ان سے قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں نہ کہیں وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, انہیں ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. گھر کا ماحول اگر مشرکانہ ہو, گھر کا ماحول اگر بدعتی ہو, تو آپ اچھے سے جانتے ہو کہ ایک مومن کا کتنا مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا. کوشش کریں کہ آپ ایسے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیں اور ان سے دور رہیں تاکہ آپ شرک اور بدعت سے دور ہو جاؤ. شرک و بدعت کا بھی آپ نے علم حاصل کرنا ہے, کون کون سی چیزیں اس میں شامل ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کوئی بدعتی جتنا زیادہ کوشش کرے گا اتنا ہی اللہ سے دور ہوتا جائے گا. بدعتی کتنی کوششیں کرتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے, ہاں, کہ اس نے بہت سارا کھانا بانٹا ہے, یا بہت سارا نوافل پڑھ رہا ہے, بہت مرتبہ عمرہ کر رہا ہے, بہت مرتبہ حج کر رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو کہ ان کی بھلائی کا کام کر رہا ہے, ان کو ہیلپ کر رہا ہے, بہت نیک عمل کر رہا ہے, لیکن اگر اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے, وہ بدعت کر رہا ہے, تو اس کی ساری کوششیں وہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کر رہا ہے, وہ ساری کوششوں کے باوجود اللہ سے اور دور ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اے اللہ کے بندو, جس نے اللہ کے قرب کی مٹھاس چکھی اس کو انس حاصل ہوا, اور جتنا قرب زیادہ ہوگا انس قوی ہوگا, اور جتنا بعد دور ہوگے اللہ سے وحشت, آپ کے دل میں وحشت ڈال دی جائے گی. اللہ سے دور ہو جاؤں گے, نماز نہیں پڑھوں گے, ریزن دوں گے, میرے کپڑے صاف نہیں ہیں, مجھے ٹائم نہیں ملتا, میں بہت کوشش کرتی ہوں میں ایک ساتھ پڑھ لوں. کسی بھی طرح کا اگر آپ ریزن دیتے ہو
تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اور آپ کو دور کر دیں گے، آپ اللہ سے اور دور ہو جاؤں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وحشت ڈال دیں گے، ڈر ڈال دیں گے، لوگوں کا ڈر، کہ آپ لوگوں سے ڈر رہے ہو. جو اللہ سے نہیں ڈرتا نا، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں وحشت ڈال دیتے ہیں، وہ ہر چیز سے ڈرنے لگتے ہیں. میں اس طرح سے کروں کہ نہ کروں، وہ کیا سمجھے گا، یہ مجھے کیا بولے گا، اور پھر لوگ مجھے کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، جو اللہ سے قرب کی مٹھاس جو چک لیتا ہے، اسے لوگوں کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ کو خوش کرنے والا ہے، تو چاہے لوگ اس سے ناراض ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپلس آپ کے سامنے کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کی ہے. ٹھیک ہے، کہ نبیوں نے ہر وہ کام کیا جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. فار ایگزامپل نوح علیہ السلام کے لیے لے لیجیے، کہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ کشتی بناؤ، تو سب نے ان کا مذاق اڑایا کہ آپ کشتی بنا رہے ہو، یہاں پر تو بارش آتی ہی نہیں ہے، پانی تو ہوتا ہی نہیں ہے، آپ کشتی کیوں بنا رہے ہو. یعنی ہر وہ کام انبیاء نے کیا جو اللہ کو خوش کرنے والا تھا. بظاہر لوگوں نے بہت زیادہ ان کو ستایا، لیکن آخر میں جا کے ان کو اللہ تعالیٰ کی، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرب تھا، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تھا، جو ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ہر انبیاء نے اللہ کی رضا کے لیے اپنوں کو تک چھوڑا. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ ان کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، انہوں نے اللہ کی قرب کی مٹھاس کو چکھ لیا تھا، اس لیے ان کے دل میں کسی طرح کے لوگوں کی وحشت نہیں تھی، کسی سے وہ نہیں ڈرتے تھے، کسی کے وہ جواب دہ بھی نہیں تھے. ہم ہیں اپنی صفائیاں دیتے، پوری زندگی ہم لوگوں کو اپنی صفائیاں دیتے کہ دیکھو اس طرح سے میں نے کیا نا، اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا، اور اس طرح سے میں نے کیا تھا نا، اس لیے ویسا ہوا، اور میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. آپ کو کیا ضرورت ہے صفائیاں دینے کی، کیونکہ اللہ نے خود آپ کو مشغول کر دیا اس کام میں کہ آپ لوگوں کو صفائیاں دیتے پھرو. کیوں؟ کیونکہ آپ نے خود ہی اللہ کے راستے کو چوز نہیں کیا، خود ہی آپ نے لوگوں کو خوش کرنا چوز کیا. تو پھر لوگوں کو خوش کریے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم لوگوں کے دل میرے ہاتھوں میں ہے، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ جب چاہے ان کے دلوں کو پھیر دے. تو آپ کیا کرو، اللہ کو راضی کرو، اور اللہ لوگوں کو بھی کیا کرے گا، آپ کے اعمال سے خوش کروا دے گا، آپ سے راضی کروا دے گا. کیونکہ یہ اللہ کے بس میں ہے کہ وہ لوگوں کو آپ سے خوش کروا دے، لیکن لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ آپ ان کو خوش کرتے رہو، اللہ بھی راضی ہو جائے ساتھ میں، پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فردوس سے اعلیٰ مقربین کا گھر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے فیوریٹ بندے جو اللہ کے ہیں نا، ان کے لیے اسپیشل گفٹ ہے فردوس، جنت الفردوس. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مقربین جو اللہ کے سب سے فیوریٹ، سب سے محبوب بندے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، فردوس. ٹھیک ہے، اور یہ فردوس اعلیٰ کیا ہے، یہ جنتوں کی سردار ہے، کیونکہ یہ عرش رحمان کے قریب ہے. میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں ہی بتایا کہ جنت میں لیولس ہے، اور لیولس میں ہم کو کتنی انٹرسٹ ہے، ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارا لیول اوپر ہو جائے، کیونکہ سب سے اونچی جو جنت ہے، سب سے لیول جو قریب ہے، وہ اللہ کے عرش سے آپ کو قریب. ٹھیک ہے، آپ اللہ کے عرش سے قریب ہوں گے، اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب جنت الفردوس ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے اعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چاہا. کتنی بیوٹیفل بات ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فردوس یعنی جنت فردوس میں وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے چاہا، جنہیں میں نے پسند کیا، جن کی میں نے عزت کی، اور میں نے ان کے ہاتھوں سے، یعنی میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی عزت لگائی. یعنی یہ اس قابل تھے کہ میں نے انہیں جنت فردوس دی، اور میں نے اس پر مہر لگا دی. یعنی ایک بار اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ بندہ جنت فردوس میں، تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم نے کبھی کسی کو پوزیشن دے دی اور پھر بعد میں اس نے مسٹیکس کی تو ہم اس کو پوزیشن سے گرا دے. اللہ کے فیصلے ہماری طرح نہیں ہے نا، ہم انسانوں کی طرح. اللہ نے اس میں مہر لگا دی، یعنی سب سے پہلے اللہ نے اس کو پسند کیا، اس کو اس قابل سمجھا، اس کو عزت دی، اس کے لیے وہ ٹھکانہ بنایا جنت فردوس چوز کیا اس کے لیے، پھر اللہ نے مہر لگا دی، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس میں ہوگا. ٹھیک ہے، 100%. اور نہ کسی آنکھ نے اس جنت کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں سنا ہے، نہ کسی دل میں، انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی نے اس کا گمان کیا ہے. ہم سوچتے ہیں نا کبھی کبھی جنت اس طرح سے ہوں گی، جنت میں ہمیں یہ ملے گا، جنت میں ہمیں وہ ملے گا، اور کئی لوگ تو پینٹنگز بناتے ہیں، کئی لوگ جنت کی ویڈیوز بناتے ہیں کہ اس طرح سے ہوگا. اللہ کہتے ہیں جنت فردوس اسپیشلی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کسی کی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اس کے بارے میں کبھی سنا ہے، اور نہ کبھی کسی انسانی دل میں اس کا خیال ہی گزرا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ بہتر جانتے کہ وہ کتنی اسپیشل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں، اتنی ساری محنتیں ہم کیوں کریں اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، کیوں کریں، ہم اللہ کے فیوریٹ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کچھ ریزن ہے نا آپ کی زندگی کا، کچھ مقصد ہے. ہاں بالکل ہے، لوگوں سے پوچھا جاتا ہے آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، گول کیا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں تو حج کرنا ہے. بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھیے نا ہر ایک انسان کی سوچ کے حساب سے ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ڈاکٹر بننا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو کامیاب بنانا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو حج کروانا ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں گھر بنانا ہے، ہمیں گاڑی لینی ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے، ہمیں وہاں سیٹل ہونا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک مومن کا آنسر کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایک مومن سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کا گول کیا ہے، آپ کو کیا حاصل کرنا ہے اس دنیا میں، کیا کس کی کوشش کرنا چاہتے ہو؟ بے شک مومن کا ایک ہی آنسر ہوگا، جنت الفردوس. ہم نے جنت میں بھی سب سے اسپیشل جنت چاہیے، صرف جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے بلکہ ہم اس میں بھی اللہ سے مانگتے ہیں اللہ جنت الفردوس مجھے دے دے. سب سے اسپیشل چیز اللہ نے بتا دی نا کہ
پوری دنیا پوری آخرت میں اسپیشل چیز ہے نا، اس کے باوجود کتنا ہی انسان وہ ہوگا کہ جس نے اس کے بارے میں کوشش نہیں کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اتنی بیوٹیفل بات بتا رہے جنت فردوس کے بارے میں، کسی نے اس کے بارے میں سوچا نہیں ہے، نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، اتنی بیوٹیفل وہ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے ہر مومن چاہے گا کہ وہ اس میں جائے، اس کا زندگی کا مقصد ہی وہ بن جائے، وہ ایسے اعمال کرے اللہ کو خوش کر کے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اپنے مقربین، اپنے فیورٹ، اپنے محبوب بندوں کو میں اس میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے. تو ہمارا گول کیا ہے، ہمارا لائف کا ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، سب کچھ ہمارا یہ کہ ہم اللہ کی جنت الفردوس حاصل کر لیں انشاءاللہ. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والسابقون السابقون، اور پھر اسپیشل بات اللہ نے بتائی، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. چاہتے ہیں جنت، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اور جو سبقت کرنے والے ہیں، جلد کرنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانا نہیں، میں ابھی کے ابھی فوراً وہ نیکی کا عمل کروں. اس میں سوچنے والی کیا بات ہے کہ اللہ کا کوئی علم آپ کو دے رہا ہے اور آپ سوچنے میں لگ جاؤں کہ میں ابھی کروں کہ نہ کروں، میں تھوڑے دن کے بعد کروں، یا مجھے اور وقت چاہیے، یا میرے حالات درست ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی جنت الفردوس کے ٹکٹ دے رہا ہو تو آپ کیا کرو گے؟ کیا کرو گے آپ؟ ایکسکیوزز دو گے، بلکہ آپ کہیں سے قرضہ لو گے اور آپ وہاں پے کرو گے. آپ کو کتنی فکر ہوگی، ہر چیز چھوڑ کے آپ اس کے پیچھے لگ جاؤ گے. تو یاد رکھو، کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ آفر ہم کو دنیا میں دیتے، لیکن ہم خود ٹکراتے. اور ہر انسان جو سمجھ جائے اس بات کو، اللہ ماشاء اللہ جو سمجھ جائے اس بات کو کہ سچ میں دنیا میں اتنی ساری آفرز ہمیں جنت الفردوس سے جنت حاصل کرنے کی ہے، اور ہم اس کو کیا کرتے ہیں، ایکسکیوزز دیتے ہیں، ریزنز دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عقل مند انسان ایسا نہیں کرتا. اسٹارٹنگ میں ہم دیکھا عقل مند انسان اللہ سے ڈرتا ہے، عقل مند انسان ان باتوں کو فالو کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان چیزوں میں بھی سب سے اسپیشل وہ ہے کہ جو والسابقون السابقون، جو سبقت لے جائے، فوراً وہ نیکی کا عمل کرتے، فوراً اذان ہوئی فوراً نماز پڑھا، اللہ کا آرڈر ہے زکوٰۃ کا وقت ہوا زکوٰۃ دیا، رمضان کے روزے فوراً رکھا، اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ اللہ کو میں راضی کر لوں. ٹھیک ہے، تو اللہ کہتے ہیں جو سبقت لے جائے اور جو پیچھے رہ جائے، ان دونوں میں بہت فرق ہے. جو پیچھے رہ گئے نا، ان کا کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں والسابقون السابقون، بہت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ سبقت لے جانے والے کیا ہے، اللہ کے مقربین ہے. اللہ جو سبقت کرنے والے ہیں وہی سبقت کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ اللہ کے مقربین ہیں جنہوں نے فرسٹ اسٹیپ پہ ہی کیا کہ اللہ کو چوز کیا. یہ نہیں کہ بہت سارے ٹھوکریں کھا کھا کے آپ آئے، اس کے بعد کوئی آپشن آپ کے پاس بچا نہیں، پھر آپ نے سوچا میں بھی اللہ کو ہی پکار لوں. ٹھیک ہے، تو آپ سبقت کرنے والے نہیں ہوئے، بلکہ سبقت کرنے والے وہ ہے جو اللہ کے مقربین ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، اولئک المقربون، اور یہی میرے محبوب بندے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے وعدہ پورا کرے، فی جنات النعیم، میں انہیں نعمتوں والی جنت میں ڈالوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بہت ہی بیوٹیفل آیا ہے. یہ ایک ہی آیت ہمارے لیے کیا ہے، کافی ہے کہ ہم کیا کریں، اللہ کے لیے اپنی زندگی کو گزارے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے. اور جیسے آپ کرو گے نا، آپ کی فیملی کو دل میں بھی اللہ تعالیٰ وہی ڈالیں گے، اور یہ سارے لوگ آپ کے لیے کیا بن جائیں گے، صدقۃ الجاریہ بن جائیں گے. آپ کی انٹینشن، آپ کی نیت، آپ کی کوششیں کہ آپ دنیا کو حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہو کہ مجھے گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، جن کو ہم چھوڑ کے جانے والے ہو، یہ بے وقوفی ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کس کے لیے ہے، کافروں کے لیے ہے جنت، ہے نا. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کافروں کو تو یہ گھر مل گیا، وہ بنگلہ مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، کیونکہ میں نے کوشش نہیں کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے میرا گھر ہی نہیں ہے، میرا اصل ٹھکانہ تو جنت ہے، اور میں اس کی کوشش کر رہا ہوں. میں بہتر جانتا ہوں کہ میرے پاس جو علم ہے اور اس کے مطابق جنت ہی میرا اصل ٹھکانہ ہے، اور میں نے اس کو پانے کی کوشش کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، اور جو جہنم سے بچا لیا گیا. ٹھیک ہے، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے. یعنی آپ کا جو رزلٹ ہے وہ پاس والا ہے، آخرت میں آپ پاس ہو گئے ہمیشہ کے لیے. بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں ہر وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جو تیرے قریب کر دے، اپنے قریب مقرب بندوں میں ہمیں شامل کر لے، اور ہمارا شمار صدیقین، شہداء، انبیاء علیہ السلام میں کر دے، اور ہمیں نافرمانیوں سے بچا لے، ایسے اعمال سے ہمیں بچا لے اللہ جس سے اللہ تعالیٰ کی دوری ہمیں نصیب ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جاتے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ کر سکتے ہو.